مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں اسلام میں وہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ کیا حقوق ہیں ان کے؟ وہ ہمیں ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس کے بدلے میں ان کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کے مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کی عزت و آبرو جو ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے کفریہ عقیدوں میں اور ان کے بت خانوں میں مدد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم ان کی جان کا تحفظ کریں گے، ان کے مال کا تحفظ کریں گے، ان کے گھروں کا، ان کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا، ان کی عزت کا تحفظ کریں گے۔ تو تحفظ کا معنی، یہ حقوق کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بت بنا کر پوجیں اور شرک کریں اور ہم ان کو شرک کے اڈے بنا کر دیں۔ یہ اسلامی حکومت میں قطعاً حق نہیں ہے۔ اس عقیدے سے بیداری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی برسر اعلان پوری قوم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اذ قالوا لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا ان سے بھی بیزار ہیں۔ جب تک آپ کے اندر کفر اور شرک سے نفرت نہیں نہ پیدا ہوتی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں پا سکتے۔ اگر آپ ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں تو پھر کفر کے ساتھ نفرت کرنی ہوگی، شرک کے ساتھ بغض رکھنا ہوگا، بت پرستی اور بت پرستوں کے ساتھ مکمل عداوت اور بغض کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی مسئلہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے دور تک نہیں تھا۔ قرآن نے آگے لفظ استعمال کیا ہے، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ابدا ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ہے۔ اور کب تک یہ ہمارا بغض اور ہماری اہل شرک سے دشمنی جو ہے یہ رہے گی؟ اس کی حد کیا ہے؟ کہاں تک ہم بغض رکھیں گے؟ آگے قرآن کہتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ جب تک ایک اللہ کی عبادت کے اوپر تم آ نہیں جاتے، ماں سوا اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے، اتنی دیر تک یہ دشمنی اور بغض تمہارے اور ہمارے درمیان قائم رہے گا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔